السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زرد موسم جو کہ تری ہے راحت جبین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 31۔ سب پر ثابت کرنا تھا کہ ایمن اتنی بھی بد سلیقہ نہیں۔ وہ سب لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ ایمن کو کچھ بھی نہیں آتا، زندگی میں کچھ کر ہی نہیں سکتی، انہیں یہ سب کچھ سکھانا تھا۔ اسے گھر پر بھی توجہ دینی تھی اور کھانے پر بھی۔ اس نے رجو کو بھی بلا لیا تھا۔ مختلف قسم کے کباب وہ ایک دن پہلے ہی بنا کر فریز کر چکی تھی، پھر بھی آج کا دن بہت کچھ اپنے ساتھ لیے ہوئے تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ چاچا چاچی کے آنے سے قبل بہت سارے کام سمیٹ لیے جائیں۔ رجو، تم ایسا کرو، میں نے فروزی سوٹ نکال کر بیڈ پر رکھا ہے، وہ استری کر دو۔ اس نے اپنی مدد کرتی ہوئی رجو کو پھر باہر بھیجا۔ وہ چلی گئی تب بھی سغرا ہاتھ میں بڑا سا ڈبہ لے کر آ گئی تھی۔ ایمن نے حیران ہو کر دیکھا۔ کس نے بھجوایا ہے؟ کوئی آدمی دے کر گیا ہے، کہتا تھا کہ آپ نے منگوایا ہے۔ میں نے؟ اس نے مینیو میں کہیں بھی کہ پیزا شامل نہیں کیا تھا۔ پیسے لے کر گیا ہے؟ نہیں، بس ڈبہ دے کر چلا گیا۔ تو پوچھنا تو تھا کس نے بھجوایا ہے، کہاں سے آیا؟ میں نے آرڈر نہیں کیا۔ پتہ نہیں، حمید کو دے کر چلا گیا۔ سغرا نے ڈبہ کاؤنٹر پر رکھا۔ ایمن بڑبڑاتی ہاتھ صاف کرتی قریب آئی تھی اور پھر کھول کر دیکھنے لگی، مگر اس پر لکھی ایک چھوٹی سی پرچی نے توجہ کھینچ لی۔ یقیناً یہ لارج سائز پیزا اس کے لیے کسی نے بھجوایا تھا۔ اس نے پرچی کھولی، اس پر کسی کا نام نہیں تھا، باریک حرف میں ایک نظم لکھی تھی۔ ایمن کی پیشانی پر لکیریں ابھر گئیں، تبھی کسی نے عقب سے اسے بازو میں جکڑ لیا تھا۔ اس کی چیخ نکل گئی۔ اس مردانہ گرفت سے خود کو چھڑاتی مڑی، پھر ڈٹک گئی تھی۔ آ! اس کے سامنے طارق کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کیا یقین نہیں آ رہا؟ طارق نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ تم نے خود ہی تو دعوت دی تھی۔ ہاں، مگر آپ نے کچھ ذکر ہی نہیں کیا۔ ایمن نے خود کو سنبھالا۔ بھائی، میں نے سوچا اپنی بیگم صاحبہ کو سرپرائز دے دوں، تمہیں اچھا نہیں لگا؟ میں حیران زیادہ ہوں۔ وہ پلٹ کر ٹرائفل کی جانب متوجہ ہو گئی، پھر ہاتھ میں دبی پرچی کو واپس ڈبے میں ہی منتقل کر دیا۔ اندر چل کر فریش ہو جائیں، تمہارا کتنا کام رہ گیا ہے؟ کچھ زیادہ نہیں، تقریباً ختم ہی ہے، بس یہ فروٹ ٹرائفل رہ گیا۔ کھانا کہاں سے منگوایا؟ طارق نے پوچھا۔ خود بنایا ہے، ایمن نے مختصر کہا۔ اب وہ جلدی جلدی فالتو چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ تم نے؟ طارق نے حیرت سے اسے دیکھا، جو بے حد گھریلو سادہ حلیے میں تھی۔ بال کس کے کیچر میں جکڑے ہوئے تھے۔ ایمن نے دانستہ اسے یوں دیکھا جیسے اس کے سوال کا مقصد نہ جان پائی ہو۔ بلے بھائی بلے، میں تو سمجھتا تھا تمہیں انڈا بھی بوائل کرنا نہیں آتا۔ سوتیلی ماں نے ڈنڈے کے زور پر ہی صحیح سب کچھ سکھا دیا تھا۔ تم نے انہیں دعوت نہیں دی؟ طارق نے فوراً پوچھا۔ نہیں، یہ میری سسرالی عزیزوں کی دعوت ہے، آ جائیں، آپ فریش ہو جائیں۔ ایمن نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، پہلے تم تیار ہو جاؤ۔ چائے؟ کچھ نہیں، مہمان آ گئے تو اس حلیوں میں گھومتی اچھی لگو گی۔ ڈیڈی ٹھیک تھے؟ بالکل فرسٹ کلاس، تمہیں دعائیں دے رہے تھے اور حسب معمول تمہارے لیے چیزیں بھی بھیجی ہیں۔ فارغ ہو کر دیکھوں گی۔ وہ کچن سے باہر نکلی۔ طارق نے بے اختیار انگلیوں سے اپنے بال سلجھائے تھے۔ میاں طارق، لگتا ہے تمہارا یہ ٹور اچھا رہے گا۔ ایمن نہانے چلی گئی۔ نہا کر نکلی تو طارق بیڈ پر نیند دراز موبائل سے کھیل رہا تھا۔ وہ وارڈروب کے جانب بڑھ گئی تھی، لباس منتخب کرنے لگی۔ رجو اس کا فیروزی سوٹ استری کر کے لٹکا چکی تھی، مگر اب طارق تھا تو وہ کچھ اور پہننا چاہتی تھی۔ تبھی عقب سے آہٹ ہوئی۔ طارق نے اس کے سر سے تولیہ کھینچ لیا تھا۔ بال کچھ پر بکھرے تو کچھ نے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ طارق نے آہستگی سے بال ایک طرف ہٹائے تھے، گلابوں کی نرماہٹ اور تازگی لی۔ شادی کے بعد اس نے پہلی بار ایمن کو قدرے فریش دیکھا تھا۔ تم نے میرا انتظار کیا؟ اس نے ہلکی سی سرگوشی میں پوچھا۔ ایمن ذرا سی آگے کو کھسکی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن اچھی بات ہے، اچھی خاصی دعوت تھی، اب ہم مل کر مہمانوں کو ریسیو کریں گے۔ ہم؟ ایمن نے پہلی بار ہم کا لفظ استعمال کیا۔ طارق نے اسے کندھوں سے تھام کر ایک جانب کیا تھا۔ تم نے ہم کہا؟ چاچا چاچی آنے والے ہوں گے، میں کپڑے بدل لوں۔ ایمن چٹپٹا سی گئی تھی، پھر تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ طارق نے اس کے ہاتھ سے سوٹ لے کر بیڈ پر پھینک دیا۔ ایمن، تم نے کبھی ساڑی نہیں پہنی؟ وہ تو بس جہیز میں رکھ دی تھی، ورنہ ساڑی پہنو، طارق نے فرمائش دوبارہ کی تھی۔ اتنے سارے لوگوں کے بیچ کیسے پہنوں گی؟ تماشا بن جائے گا، بلکہ کیسے سنبھالوں گی؟ وہ متذبذب تھی۔ مجھے نہیں پتا۔ ایمن کا رویہ تھا جو طارق کو یوں محبت بھری فرمائش پر مجبور کر گیا تھا، اور ایمن کو نہ جانے کیا ہوا کہ ہاتھ بڑھا کر ساڑی نکال لی تھی۔
ساتھ یہ خیال ذہن میں سرایت کر گیا، تم مکمل طور پر پسپا ہو چکی ہو۔ اس کی انا کرلائی تھی۔ تمہاری خاطر آیا ہے، شوہر ہے تمہارا؟ اونگتی جاگتی عقل نے ہڑبڑا کر کہا۔ فی الحال وہ ساڑی پہننے لگی تھی۔ تبھی گاؤں سے چاچا چاچی بھی آ گئے۔ جائیں ان کے پاس، میں آتی ہوں۔ وہ جلدی جلدی کانوں میں ٹاپس پہننے لگی۔ ہلکے پھلکے میک اپ کے بعد خوبصورت نقوش کی جاذبیت اور دلکشی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس پر ایمن کا سلجھو انداز طارق سے رہا نہ جا رہا تھا، مگر اپنی بے خودی کے اظہار کے لیے نہ موقع تھا نہ وقت۔ وہ پس مردہ سی آنکھ کھینچتا باہر چلا گیا۔ ایمن اس کی بےتابی کو پوری طرح محسوس کر رہی تھی۔ اپنی شادی شدہ زندگی میں پہلی بار اس نے طارق کی بے قراری کو انجوائے کیا تھا۔ ساڑی کا آنچل سنبھالے جب وہ چاچا چاچی سے ملنے گئی تو ایک پل کو انہیں لگا کہ کسی اور ہی ایمن سے مل رہے ہوں۔ ہمیشہ سادہ اور بیزار رہنے والی ایمن آج بنی سبری جگمگا رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ وہ ان سے نہ صرف اچھے طرح سے ملی بلکہ دیر سے آنے کا شکوہ بھی کیا تھا۔ طارق یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، گویا ایمن میں در آنے والی تبدیلی کا محرک جاننا چاہتا ہو۔ لگتا ہے مجھ سے دوری رنگ لا رہی ہے۔ ایک خوشگمانی سی دل کو لاحق ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار اس کے برابر جا کھڑا ہوا۔ اس دعوت میں آنے والا تقریباً ہر شخص پہلے حیران ہوتا، پھر حیرانی خوشی میں ڈھل جاتی۔ چپا چپا ایمن کی توجہ اور پھر لگن کا حال سنا رہا تھا۔ دعوت کا انتظام ہال کمرے میں کیا گیا۔ وہ وقتاً فوقتاً چلی جاتی اور جہاں وہ جاتی طارق کے قدم خود بخود اسی سے اٹھ جاتے تھے۔ وہ اچھا خاصا میچور شخص تھا، اپنے سے آدھی عمر کی بیوی کے لیے کیسے بچوں جیسی حرکتیں کر رہا تھا۔ مہرو آپا کو بھی انوائٹ کر لیا ہوتا، اتنا اچھا انتظام تھا۔ وہ سب سے اپنے بنائے کھانوں کی تعریفیں وصول کر رہی تھی۔ طارق بہانے سے قریب چلا آیا۔ ایمن کے لبوں کی مسکراہٹ مختصر ہو کر معدوم ہو گئی۔ اس کی مسکراہٹ میری شکست کا عنوان ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ مہرالنساء یہ سب جانے، مگر نہیں جانتی تھی کہ اس ہار میں اس کی جیت چھپی تھی۔ یہ سب اس لڑکی نے کیا جو بہت معصوم اور نادان سی دکھتی تھی، عورت نے کہا تو پھر ایمن ہنس دی تھی۔ بے وقوف کہنا چاہتی ہو؟ آپ کی مدد سے ہوا یہ سب، ورنہ مجھے صرف کھانا بنانا آتا ہے۔ لوگوں کے مطابق کھانے کی مقدار، یہ سب تو آپ کی بدولت ہی پتہ چلا۔ ایمن نے خلوص دل سے کہا۔ سدرا کا ذہن تنگ کر رہا تھا۔ وہ اسے لے کر لان میں نکل آئی۔ ایمن فرحت اور اس کی فیملی کو دروازے پر چھوڑ کر پلٹ رہی تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، تمہاری ہائٹ اچھی ہے، اس کی ساڑی بھی بہت سوٹ کر رہی ہے۔ ہاں، لیکن میں بہت مشکل میں ہوں، ہر قدم پر لگتا ہے کہ الجھ کر گر جاؤں گی۔ دونوں ہنس دیں۔ اسی ہنسی میں سدرا نے ایمن کو غور سے دیکھا۔ ایمن، بہت اچھا لگا۔ کسی نے سچ ہی کہا، عورت اپنا خون پسینہ ایک کرتی ہے تبھی تو پھر وہ عورت بنتی۔ تمہاری ذرا سی توجہ نے کیسے اس گھر کے در و دیوار کو روشن کر دیا ہے، زندگی کھلکھلاتی ہوئی ہے۔ ایمن نے اس کی گود میں کھلکھلاتی زندگی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اپنے اندر پھیلتے تشنگی کے بے طرح احساس کو محسوس کیا تھا۔ دیر سے صحیح، تم نے اپنی ذمہ داریاں محسوس تو کی۔ لان میں برقی کمے جل اٹھے۔ فوارے کے گرتے موتیوں سے سدھار منعکس ہو رہی تھی، خوشبوؤں سے معطر۔ ہم کسی اور موضوع پر بات کریں؟ اس سے قبل کہ سدرا ایمن کے کہنے پر موضوع تبدیل کرتی، سغرا ایمن کو بلانے آ گئی۔ آپ کا فون ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہی پی ٹی سی ایل لگوایا تھا۔ کس کا ہے؟ نام نہیں بتایا۔ میں ابھی آتی، اس نے سدرا سے کہا۔ اندر ہی چلتے ہیں۔ دونوں اکٹھے اندر آ گئیں۔ سدرا ہال کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ایمن نے لاؤنج میں آ کر کال ریسیو کی۔ ہیلو ہیلو۔ دوسری طرف مکمل خاموشی پر ایمن نے دوبارہ کہا۔ لگتا ہے بند ہو گیا۔ وہ بند کرنے کو تھی جب دوسری طرف سے کسی نے ہلکی سی سانس بھری۔ ایمن رک گئی۔ ہلکی ہلکی سانسوں کی سرسراہٹ تھی۔ ہیلو، ایمن نے کچھ الجھ کر زور سے کہا۔ کون؟ ایمن ٹھٹک سی گئی۔ یہ دریا پار کیسے ہوں؟ نہ تم ہو اس کنارے، نہ ہم ہیں اس کنارے پر۔ تم؟ یہ آواز ایمن کو اندر تک کاٹتی چلی گئی۔ ایمن کی ٹانگیں زور سے کانپی تھیں۔ اسے لگا وہ اپنے قدموں پر کھڑی نہ رہ سکے گی۔ ایمن کے ایک مسام سے پسینہ پھوٹنے لگا۔ زندگی جس کے تصور میں گنوا دی ہم نے۔ طاہر؟ ایمن کے لب کپکپائے تھے۔ طاہر؟ وہ چیخ اٹھی۔ ایک سرد سی آہ بھری تھی اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ ایمن کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ مزید اپنے قدموں پر کھڑی نہ رہ سکی تھی، بے دم سی ہو کر گری۔ ریسیور اب بھی اس کی بھیگتی ہتھیلیوں پر ہی تھا، مگر دوسری جانب ایک جامع سناٹا تھا۔ اس نے کئی بار کریڈل پر ہاتھ مار کر دیوانہ وار پکارا تھا۔ میرے ساتھ ایسا نہ کرو، اگر یہ تم ہو تو مجھ سے بات کرو۔
طارق آج پروانے کی طرح اس کے ارد گرد منڈلاتا رہا۔ اس کے کافی دیر غائب رہنے پر ڈھونڈتا ہوا لاؤنج میں آ گیا تھا۔ فون اسٹینڈ کے پاس قالین پر بیٹھی تھی، ریسیور اس کے دونوں ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ ایمن نے سر اٹھا کر خالی خالی نظروں سے طارق کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ وہ بے اختیار اس کے قریب بیٹھا۔ ایمن نے غیر محسوس انداز میں بے جان ہاتھوں کے ساتھ ریسیور کریڈل پر ڈال دیا تھا۔ اس کے کان ابھی تک سائیں سائیں کر رہے تھے، جسم بے جان ہو رہا تھا، ٹھنڈے پسینے۔ اس نے چاہا کہ کچھ بولے مگر زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ طارق نے آواز دے کر پانی لانے کو کہا۔ آن واحد میں سب اس کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ کیا ہو گیا؟ طبیعت خراب ہو گئی؟ اسے اندر لے جاؤ، سب ایک ساتھ بول رہے تھے۔ طارق کے ہاتھ سے 2 گھونٹ پانی لینے کے بعد ایمن نے خود کو سنبھالنے کی صحیح کی۔ طارق اور سدرا نے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ ساڑی الگ مصیبت بن گئی تھی۔ وہ سہارا لے کر بیڈ تک آ گئی تھی۔ کچھ نہیں، مجھے صرف چکر آ گیا تھا۔ سب تشویشناک انداز میں اسے دیکھ رہے تھے۔ تم لیٹ جاؤ، سدرا نے اسے لٹا کر رکب میں تکیے رکھے۔ فون کس کا تھا؟ طارق نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں سن نہیں سکی۔ ایمن نے نظریں چرائی۔ چاچی صدقے اتنی کمزور سی ہے اور صبح سے چولہا سنبھال کر کھڑی تھی، چکر تو آنا ہی تھا، ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ چاچی کی جیت نے بھی صدقے بارے لگ تو کتنی پیاری رہی تھی، ضرور کسی کی نظر لگی ہے، سدرا نے اپنا بچہ سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ اللہ خیر کرے، کسی کی نظر لگنی تھی، سب اپنے ہی تو۔ کس کی نظر لگنی تھی؟ سب اپنے ہی تو تھے۔ چاچی، پیار کی نظر بھی تو لگتی ہے، سدرا نے سرسری طارق کو دیکھ کر شرارتی انداز میں کہا۔ وہ تشویش سے ایمن کا چہرہ دیکھ رہا تھا، ایک دم سنبھلا پھر مسکرا دیا۔ اب ٹھیک ہوں۔ سب اس کے سر پر سوار تھے۔ ایمن کو الجھن ہونے لگی۔ ذہن ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اور اس وقت مکمل تنہائی کی خواہاں تھی۔ چاچی اس کا سر دبا رہی تھی۔ سدرا تھی۔ اس نے اپنا بچہ ایمن کے ساتھ ہی لٹا دیا۔ وہ غوغا کرتا خواہ کھلکھلائے جا رہا تھا۔ آپ لوگ چائے وغیرہ پئیں۔ ہے جھلی، ہماری چائے کی اتنی فکر ہے اور اپنی پرواہ نہیں۔ لو، اچھی بھلی چلتی پھرتی کڑی کھلوتی تھی، پیار سے ڈپٹا اور پھر ساتھ ہی ایک آب بھری۔ اگر طارق آج واپس نہ آیا ہوتا تو وہ خوشخبری ہی سمجھ بیٹھتی۔ تھوڑی دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ پہلے کاکی کو کچھ کھلا پلا دے، ضرور صبح سے بھوکی ہوگی۔ لاؤنج سے چاچا کی گونجدار آواز ابھری تھی۔ ایمن کے نہ کرنے کے باوجود سب نے اسے جوس پلا دیا، سیب کھلایا کہ وہ سب کو یہاں سے دفع ہو جانے کے لیے کہے، مگر لب سلے ہی رہے۔ پھر سدرا کو ہی ترس آ گیا تھا۔ ہم باہر چلتے ہیں، تم آرام سے آنکھیں موند کر ریلیکس کرو۔ وہ سب کو باہر لے گئی تھی۔ کمرے میں خاموشی کی دبیج چادر تن گئی تھی۔ اس خاموشی میں وہ اپنے دل کی آواز سن سکتی تھی، جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ وہ لہجہ، وہ آواز اجنبی نہ تھی۔ کون تھا؟ اگر طاہر محمود تھا تو اس نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ اگر وہ نہیں تھا تو دل کیوں پاگل ہو رہا تھا؟ بند آنکھوں سے گرم سیال بہہ نکلا۔ طارق نے بہت نرمی سے اس کے آنسوؤں کو چن لیا تھا۔ ایمن نے احساس کے تحت آنکھیں میچ لی تھیں۔ وہ طارق کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیوں روتی ہو؟ میں بہت تھک گئی ہوں۔ کس نے کہا تھا؟ خود کو اتنی تکلیف دو، اتنے سارے نوکر کس لیے ہیں؟ میں سونا چاہتی ہوں۔ سو جاؤ، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، وہ کہہ کر چپکے سے باہر نکل گیا۔ ایمن کو نیند نہیں آئی تھی، صرف رونا چاہتی تھی۔ طارق کے پاس ایمن سے کرنے کے لیے بہت سی باتیں تھیں اور اسے خوشی اس بات کی تھی کہ پہلے کی نسبت اب ایمن اس کی باتیں سنتی تھی۔ اگرچہ وہ محسوس کرتا کہ ایمن الجھی ہوئی ہے، مگر طارق کے لیے یہ نئی تبدیلی تھی۔ یہ الجھی ایمن ہمیشہ سے اس کے ساتھ تھی۔ شادی کے اول دن سے اب تک وہ الجھن کا ہی شکار رہی تھی اور طارق کو ضرورت بھی نہ تھی۔ ایمن کا جو بھی ماضی تھا وہ اب طارق کا آج تھا۔ اب وہ طارق کا آج تھی۔ اسے یقین تھا کہ کیپٹن منگیتر کو وہ اب تک بھولی نہیں تھی جو اسے دغا دے گیا تھا۔ طارق اب خوش تھا، وہ اسے بھولی تھی یا نہیں، بہرحال وہ طارق کو غیر محسوس انداز میں توجہ دے رہی تھی۔ چاچی ایک دن رک کر واپس چلی گئی تھی۔ سدرا ننھے سے بچے اور مصروف میاں کے ساتھ روز روز نہیں آ سکتی تھی۔ اس کی خیریت دریافت کر لیتی۔ البتہ فرحت 2 دن شام کو آتی رہی تھی۔ پھر ایمن کی طبیعت بحال ہوئی تو اسے اب اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارو کہہ کر دوبارہ نہیں آئی تھی۔ کچھ دن تو اس فون نے ایمن کو بے حد ڈسٹرب کیے رکھا۔ لاشعوری طور پر وہ منتظر تھی کہ دوبارہ فون آئے گا، مگر اس کا انتظار ہی رہا۔ اب تو اسے لگتا تھا کہ شاید وہ فون کسی اور کے لیے تھا اور غلطی سے لائن ادھر مل گئی، مگر وہ لہجہ، وہ انداز۔ ایمن کی نیند ٹوٹ جاتی تو ساری رات کروٹیں بدلتے گزر جاتی۔ چاندنی کھلے دریچے سے اندر آتی اور پھر اس کے بعد گنگنانے لگتی، مضطرب سی اٹھ بیٹھتی۔
ایسے میں طارق کی آنکھ کھلتی تو حیران ہو کر پوچھتا، ایمی نیند نہیں آ رہی؟ وہ نفی میں سر ہلا دیتی، آؤ میں تمہیں سلاتا ہوں۔ پہلے اس کے بازو پر سٹک کر آنکھیں بند کر لیتی۔ طارق کو اس کی فرما برداری بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کی انگلیاں ایمن کے ریشمی بالوں کو سہلانے لگتی۔ ایمن کو نیند بھی تو نہ آتی، مگر وہ طارق کو جھانسا دینے کے لیے اس کے پاس لیٹ جاتی تھی، اور یوں ہی جھانسا دیتے دیتے نیند کب مہربان ہو جاتی خود اسے بھی خبر نہ ہوتی، اور نہ یہ کہ طارق اس کی خوابیدہ نقوش دیکھتا۔ اور اب یہ حیرت تھی کہ ایسی خوبصورت اور کومل سی لڑکی اس کے نصیب میں آ گئی تھی۔ وہ بدل رہی تھی تو اور بھی پیاری لگنے لگی تھی۔ اس کا دل چاہتا وہ اسے بازو میں بھینچ کر دل میں بسا لے۔ وہ ایمن کو خوش دیکھنا چاہتا تھا، بہت خوش اور مطمئن۔ وہ اس کے گھر کے کاموں میں انوالومنٹ پر کچھ نہیں کہتا تھا، وہ ہر معاملے پر نظر رکھتی تھی، بالکل ویسے جیسا کہ طارق چاہتا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ سغرا کے ساتھ مل کر رات کا کھانا پکا رہی تھی جب طارق کچن میں آ گیا۔ سو رہی تھی، ایمن نے سادگی سے کہا تو سغرا ہنس دی۔ اب جاگ جاؤ۔ وہ اس کے ہاتھ سے جھری لے کر ایک طرف رکھتے دوسری طرف آ گیا تھا۔ مجھے ہاتھ تو دھونے دیں، پیاز کی بو آئے گی۔ یہ پیاز وغیرہ سغرا سے کٹوایا کرو۔ طارق نے بازو نہیں چھوڑا۔ اب تو ٹی وی آپ تو ٹی وی دیکھ رہے تھے، ایمن جھنجھلائی۔ میں یہاں ٹی وی دیکھنے نہیں آیا، طارق نے جتایا۔ تو کیا کرنے آئے ہیں؟ ایمن نے بازو چھڑانے کی صحیح ترک کر دی۔ اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ وقت گزارنے، جو سارا دن کچن میں گھسی رہتی ہے۔ اچھا، جب کام نہیں کرتی تھی تب بھی اعتراض تھا، اور وہ آرام سے اس کے ساتھ ساتھ کام بھی کرنے لگی۔ طارق نے اس کا بازو چھوڑ کر کندھے پر ہاتھ رکھ کر خود سے قریب کیا۔ میرے جانے کے بعد بھلے دے کے چڑھاتی رہنا، تھوڑے سے دن ہیں میرے پاس۔ لوگ زن مرید کہیں گے، وہ ہنسی روکتے بولی تھی۔ کہتے رہیں، میری ذاتی بیگم ہے۔ وہ کچھ زیادہ ہی ذاتیات پر اتر آیا تھا۔ ایمن نے غصے سے گھوڑا، راہداری میں کھڑے ہیں تو میں کون سا ہمسائی سے لڑا رہا ہوں؟ طارق نے ڈٹائی سے کہا، یہ شوق بھی پورا کر لیں۔ ایمن آگے آگے چلنے لگی۔ تمہیں ہی اعتراض ہوگا۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جانتا ہوں۔ طارق کا لہجہ مدھم ہو گیا۔ ایمن ایک دم رکی، پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ کون سا مجھ سے پیار کرتی ہوں؟ ابھی تو صرف تمہیں تسلیم کر رہی ہوں، پیار کی منزل تو بہت دور ہے، اور کون جانے یہ منزل ہے بھی یا نہیں۔ تقدیر نے میری زندگی سے صفحہ ہی پھاڑ ڈالا، تمہارے حصے میں کیا آئے گا؟ جو مل گیا ہے اسے غنیمت سمجھو۔ ایمن کو خود نہیں پتا تھا کہ یہ نظریہ ضرورت ہے یا پھر طارق کا اچھا سلوک کہ وہ خود کو بدل بیٹھی تھی۔ میں گھر میں کچھ نئی چیزیں لائی تھی، کچھ نئے پودے، کچھ… وہ سر جھٹک کر موضوع بدل گئی۔ طارق طویل سانس لے کر اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ مختلف کمروں سے گزرتا ساری بتیاں جلاتا گیا۔ سارا گھر جگر جگر کرنے لگا۔ چیزوں کی اہمیت اور قیمت واضح ہونے لگی۔ جو ابتری آج تک اس گھر کا حصہ رہی تھی، اب کہیں نہ تھی۔ طریقے سے صاف ستھری جگمگاتی چیزیں۔ یہ ابتری گھر میں نہیں، ایمن کی ذات میں تھی۔ وہاں سدھار آنا بہت ضروری تھا۔ وہ چلتے پھرتے لان میں نکل آئے۔ وہاں مصنوعی روشنی کم تھی، انواع اقسام کے پھولوں کی خوشبوئیں ہم کلام تھیں۔ یہ بہار کا عروج تھا، اور یہ ان دونوں کی زندگی کا بہار کا نقطۂ آغاز تھا۔ میں نے ایک مکان بنایا تھا، تم نے اسے گھر بنا دیا۔ طارق اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا۔ یہ تو میرا فرض تھا۔ وہ رخ بدل کر چنبیلی کے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ پتہ ہے ایمی، مجھے کبھی بھی بڑے گھر کبھی اچھے نہیں لگے، لیکن جب میں نے اپنے لیے گھر بنایا تو بہت بڑا اور کھلا سا بنایا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ بہت جلدی فرائض کا خیال آ گیا، لیکن اس کا موڈ خراب نہ ہو اس لیے بات بدل دی تھی۔ یہ بہت عجیب بات ہے۔ ہاں، یہ بہت عجیب بات ہے۔ وہ بلا وجہ ہنس دیا، شاید اس لیے کہ یہاں ایک شہزادی نے آ کر بسنا تھا۔ میں تمہیں شہزادی کہا کروں گا۔ میرا نام ایمن ہے، وہ ناک چڑھا کر بولی، لیکن حرکتیں تو شہزادیوں والی ہیں۔ وہی غرور، وہی تنتنا۔ اندر چلیں، کھانا بن گیا ہوگا۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ ایمن نے قدم بڑھائے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ تب وہ لاؤنج میں ہی آئے تھے جب فون کی بیل بجی۔ ایمن کا دل زور سے دھڑکا، اور ایسا ہر بیل پر ہوتا تھا۔ اس سے قبل کہ طارق فون اٹھاتا، اس نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا، پھر قدرے مایوسی سے طارق کی طرف بڑھا دیا۔ آپ کا فون ہے۔ طارق نے اس کا لپکنا پھر مایوس ہونا پوری طرح محسوس کیا تھا۔ کالج کا گیٹ کھلا، بھانت بھانت کی لڑکیاں سیلابی ریلے کی طرح باہر نکلیں، چھوٹی موٹی لمبی چادر اوڑھے، کالج بیگ کندھوں پر لٹکائے، فائلیں ہاتھوں میں لیے، خوبصورت، کم صورت، بدصورت، الغرض کے ہر طرح کی لڑکی اپنے اپنے رکشوں، ویگنوں، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی طرف لپک رہی تھی۔
हर तरफ पी पाँव का शोर था। वहीं सड़क के पार टाहली के झुंड के नीचे वो चारों अपनी अपनी बाइक पर बैठे थे। वो कैसी है? एक ने दूसरे को ठोका देते पूछा, जिसने तेज नारंगी शर्ट पहन रखी थी। कौन? वही जो कैट वाली जंजीर के पास खड़ी है, नीले दुपट्टे वाली जो भुट्टा खा रही है। रश अब कम होने लगा था। बेकार है, इसके बारे में क्या ख्याल है? उसने पास से गुजरती लड़की को देखकर ठोका दिया। नारंगी शर्ट वाले ने उसे घूरा था। अकब से लड़की ने गौर से देखा, जो नजरें झुकाए बेनियादी से गुजरती चली गई थी। अपने टाइप की नहीं। यार तुम्हें बहुत पता है, एक ने चिढ़कर कहा। लड़की की एक झलक ही देखकर बता सकता हूँ, उसने फखरी अंदाज में कहा। आंखें कम मारा कर। ओए तेरी तो क्या बात है, अपना यार तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा है। बाय द वे कितना केस है? याद नहीं अब तो, उसने बेनियाजी दिखाई। अच्छा, खुद ब खुद इतनी बड़ी हो गई थी। मुझे खदीजा भी ने पाला था, हमारे दूर परे की अजीजा। उनके जाने के बाद तो, उसने दानिस्ता उसको कहने से रोका। वो जानती थी तारिक मेहरनिसा की कितनी इज्जत करता है। मुझे खदीजा भी ने पाला था, हमारी दूर परे की अजीजा। उनके जाने के बाद तो, उसने दानिस्ता उसको कहने से रोका था। वो जानती थी तारिक मेहरनिसा की कितनी इज्जत करता है। तो मेहरनिसा आबा के बारे में बहुत गलत सोचती हूँ। मेरे नज़दीक वो एक समझदार खातून है। तारिक ने हमेशा की तरह मेहरनिसा की हिमायत की। एमन तिलमिला गई। न जाने इस औरत ने क्या घोलकर पिला दिया था, जबकि तारिक मजीद कह रहा था, उन्होंने कभी मुझसे तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं की, जबकि तुम हमेशा उनके खिलाफ ही बोलती हो। बोलते हो उसने परफ्यूम उठा लिया था। आप उन्हें जानते ही कितना है, और वो भी महज चंद साल ही जान पहचान रही। मैं उन्हें बचपन से जानती। गोया आखिरी बात ये कि तुम वहाँ नहीं जाना चाहती। तारिक की तैयारी ख़त्म हो गई। एमन का बेख्तियार ही दिल किया था थोड़ा परफ्यूम उस पर भी छिड़क दे, मगर तारिक जैसे बंदे से ऐसे रोमांटिक हरकत की तवक्का ही फजूल थी। परफ्यूम वापस रखते देख एमन मायूसी हो गई थी। ऐसे ही कोई बात नहीं, आखिर वो मेरे बाप का घर है। मेरा भी तो इतना ही हिस्सा है जितना मेहरनिसा की औलाद का। एमन को यह खबर ना थी कि वकार हसन ये घर बहुत पहले मेहरनिसा के नाम कर चुके थे, जिस तरह तारिक ने ये घर एमन के नाम किया था। चलो ठीक है, अब ज़रा जल्दी तैयार हो जाओ, मुझे देर हो रही है। नहीं यार, बस फ़ोन तक रहेगी। तुम देखना, वो मेरी खातिर घर से भागेगी। मैं जिसे चाहूँ अपनी उंगलियों पर नचा लूँगा। वो कठपुतली है, डोर मेरे हाथ में। उसने उंगलियां नचाईं। उसके लहजे में वही सफाकी और ढिठाई थी जो हमेशा से होती थी। शर्ट लगा लो। ओके। डाली की ठंडी छांव के नीचे चार शैतानों ने किसी की बर्बादी पर शर्त बांधी थी। तारे को कहीं जाना था। उसने कहा कि वो उसे मैके छोड़ देगा, वापसी पर पिक कर लेगा। पाकिस्तान आए एक आध बार मुख्तसर वक्त के लिए मेहरनिसा से मिलने गया था। मैके लफ्ज़ पर एमन को हंसी आ गई। मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया है? तारिक बुरा मान गया। नहीं, यूं ही हंसी आ गई। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? या ज़्यादा ही खुश हो गई हो? मैका वालदैन से होता है। मेरी माँ है नहीं और बाप परदेस में है, एमन ने संजीदगी से कहा। और पालने वाली का कोई हक नहीं? तारिक ने जरा की। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा कंघी कर रहा था, जबकि एमन बेड पर नींद दराज रसाला खोले बैठी थी। मुझे मेहरनिसा ने नहीं पाला। अच्छा, वो तेरे वाली तो अभी तक बाहर नहीं आई। अभी आ जाएगी। रश बदतदरीज कम होता जा रहा था। उनकी मुतलाशी निगाहें गेट पर जमी थीं और चौकीदार उसकी निगाहों से बार बार उन्हें देख रहा था। तभी वो दोनों आपस में बातें करती बाहर निकल आईं। बो रही। नारंगी शर्ट वाला एकदम ही पुरजोश हुआ। कहाँ? नहीं यार, वो साथ वाली। तीनों की नज़रें आपस में टकराईं। ये तो इस टाइप की नहीं लगती। मैरून दुपट्टा सलीके से ओढ़े हुए थी। माथे पर आया पसीना साफ करती अपनी सहेली पर से गालिबन अलविदाई कलमात अदा कर रही थी। तू बकता रहे, ये वो नहीं है। अभी देखो। उसने बुरा मानते हुए जेब से मोबाइल निकाला, लड़की को नज़रों में रखते हुए नंबर मिलाया था। वो बातें करती करती एकदम चौंक कर खामोश हुई, फिर बैग के अंदर हाथ डाला, मोबाइल बाहर निकाले बगैर नंबर देख लिया था। उसकी सहेली भी उसके साथ उसके बैग पर झुक आई थी। उसने हंसते हुए कुछ कहा, जवाबन उसने नफ़ी में सर हिला दिया था। मोबाइल ऑफ कर दिया। लो देखा,
اس نے तफाखुर से दोस्तों को देखा। भाई मान गए, उस्ताद है तू तो, पर उसे कहाँ तक लेकर जाओगे? जहाँ तक चाहूँ, वो मायने खेजी से हंसा था। आखिर इतनी तैयारियों के साथ जा कहाँ रहे हैं? एमन ने उठते हुए उसकी तैयारी को गौर से देखा। हक हाँ, पहली बार कोई बीवियों वाला सवाल किया है। एमन चिढ़कर वार्डरोब खोलकर सूट निकालने लगी। उसने अकब से आकर वार्डरोब के खुले दरवाजे पर हाथ रख दिया था। रास्ता मजदूर किया। वो पलटी तो उसे टकरा गई। ओफो हटे, एमन ने गुस्से से कहा और साथ ही धक्का देना चाहा। लगाओ जोर, जरा देखूं कितना दम है। तारिक हंसा। सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। एमन को ताव आ गया। ओए बाप रे, तेरे तो बड़े खतरनाक इरादे हैं कुड़िए। वो जल्दी से पीछे हट गया। एमन ड्रेसिंग रूम के दरवाजे तक जाकर रुकी और फिर तंजन मुस्कुराई। बस इतना ही दम था। वो ठटका फिर दांत पीसकर बोला, रात में पूछूंगा। मैं रात वहीं रुकूंगी। एमन ने अंदर जाते हुए मजीद धमकाया था। हरगिज नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ, एक बार भी नहीं। तारिक ने जोर से कहा। मैंने? उसने हैरत से पूछा। हाँ, छुट्टी के बाद जब मैं कॉलेज गेट से बाहर निकल रही थी तब। मोमिल ने जोर देकर कहा। तो तुमने इसलिए मुझे फ़ोन किया और मैं समझा कि उसने एक शर्त आप खींची थी। कुछ गमान मत हो, मुझे और भी काम होते हैं, लेकिन मरीज़े इश्क के पास तो कोई और काम नहीं। एक दर्द है और हमारी हाय हाय। वो अशकाना अंदाज में बोला था। मेरे पास ये सब सुनने का बिल्कुल भी वक्त नहीं। मैंने सिर्फ ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि मुझे बेवक्त फ़ोन मत किया करो। तुम्हारा क्या जाएगा, मरूंगी तो मैं। मोमो दिल ही दिल में इतराती निरोटेपन से बोली थी। मरे तुम्हारे दुश्मन, फरिश्ता अजल आया तो तुम्हारी जान की जगह अपनी जान पेश कर दूंगा। उसने सोचा कि फौरन साजिश करके फ़ोन बंद कर देगी। इतना ही उसकी बातों के सहर में जकड़ती जा रही थी। इतनी मोहब्बत करने लगे। मोमल का लहजा और आवाज़ खुद ब खुद ही मध्यम हो गया था। काश कोई पैमाना होता, समंदरों की गहराई नापी जा सकती या फिर आसमान की वसअत सदा से आशिकों की लाइन में। बस एक तरीका है। क्या? दिल चीर कर दिखा दूँ, एक जान ही जाएगी, लेकिन तुम्हें तो एतबार आ जाएगा। प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, मोमो ने बेसाख्ता कहा। यही बेखुदी का आलम है कि कॉल किसी और को मिला रहा था कि उंगलियां तुम्हारा नंबर मिला बैठी। प्लीज़ आइंदा एहतियात करना। अब रात को बात करूंगी, कोई आ जाएगा। उसकी बातें लंबी हो रही थीं। मोमो को वक्त की नज़ाकत का एहसास हो गया। उसे खबर ना थी कि किसी ने उस गुफ्तगू का एक एक हर्फ सुना था। वो किसी गहरी सोच में थी। जब एमन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, वो बुरी तरह उछली थी। मोबाइल छूटकर नीचे जा करा और फिर खुल गया था। ये तुम्हारे पास था? मोमो ने जल्दी जल्दी मोबाइल इकट्ठा किया और दराज में डाल दिया था। वो बहुत ज़्यादा पजल हो रही थी। कब से ये सिलसिला चल रहा है? एमन बेड पर बैठ गई। तुम कब आई? वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, मगर हाथ पांव कांपने लगे। जब तुमने नंबर मिलाया। एमन ने इत्मीनान से मोमो को देखा। गोया कमीनी ने एक एक लफ्ज़ सुन लिया। कैसे बिल्ली की चाल आई थी। दरवाज़ा तो बंद था। नहीं था। मोमो का जी चाहा कसकर एक थप्पड़ अपने गाल पर मारे। मेहरुन्निसा ने कहा था कि वो ज़रा देर के लिए पड़ोस में जा रही थी। वो दरवाज़ा भी अच्छी तरह बंद कर ले। पहले उनका इकलौता घर था, मगर अब इर्द गिर्द पूरी कॉलोनी बन चुकी थी। सो जान पहचान बढ़ा रही थी। मेहरुन्निसा कभी कभार किसी न किसी काम के लिए चली जाती। साथ वाली नोरी का ऑपरेशन हुआ था। जो 4 बजे घर आई तो मेहरुन्निसा ने ताकीद करके चली गई कि वो बस 15 मिनट में ही वापस आ जाएंगी। जो गर्मी में थकी हारी आई थी, मोमो से कहकर खुद नहाने चली गई और मोमो ने इन 15 मिनट का खूब फ़ायदा उठाया था। क्या मालूम था कि ये बला नाजिल हो जाएगी। तारिक भाई नहीं आए? वो खामखा सवाल जवाब कर रही थी। एमन को हंसी आने लगी। बाहर से छोड़कर चले गए, रात को लेने आएंगे। एमन ने साबका इत्मीनान से जवाब दिया, जबकि मायने खेज नज़रें मोमो के चेहरे का तवाफ कर रही थी। वो उसकी निगाहों से गायब होकर उंगलियां चटखाने लगी। रात को? ये तो खुशी की बात है। अरे वाकई। एमन दोबारा हंसी। एमन तुम? मैंने पूछा कब से ये सिलसिला चल रहा है? काफ़ी दिन हो गए, बस अचानक ही। मोमो ने पसपाई इख्तियार की। मुझे देखकर इबरत नहीं पकड़ी? ज़रूरी तो नहीं सबका नसीब एक सा हो। तो गोया मामला बहुत आगे जा चुका। प्लीज़ तुम मम्मी से। मोमो ने मुल्तजी अंदाज में एमन को देखा। तुम चाहो तो अपना मोबाइल वापस ले लो। अच्छा, फिर तुम क्या करोगी? वो लाजवाब सी हो गई। एमन ने उसे गौर से देखा। उसके अंदर की खुदगर्ज और फिर मुंतकिम मिजाज लड़की अंगड़ाई लेकर बेदार हुई। मुझे आवारा कहने वाली मेहरुन्निसा बेगम, तुम्हारा गरूर टूटने का वक्त आ पहुंचा है।
کیسے نظریں ملاؤ گی جب معلوم ہوگا کہ اپنی بیٹی انہی راہوں کی مسافر بن چکی ہے؟ تم کیا سوچ رہی ہو؟ مومو کو بے چینی لاحق ہوئی۔ کاش وہ ایمن کی سوچیں پڑھ سکتی۔ ممی کب واپس آئیں گی؟ ایمن نے سادگی سے جواب دیا۔ تم بیٹھو۔ مومو کی آنکھیں لبالب بھر گئی تھیں۔ تم تو ممی کو جانتی ہو، وہ مجھے زندہ دفن کر دیں گی۔ اپنی اولاد کو زندہ دفن کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ایمن کھڑی ہوئی، پھر اس کے قریب آ گئی۔ اگر ہمت نہیں تھی تو ایسا کام کیا ہی کیوں؟ میں تو بس یوں ہی، تم تو اچھی طرح جانتی ہو۔ ایمن کے لبوں پر آہ ٹوٹ کر بکھری تھی۔ ہاں، یہ بے بسی کی منزل ہے۔ فکر نہ کرو، اتنی بھی کم ظرف نہیں ہوں۔ مومل بے اختیار اسے لپٹ گئی۔ تبھی جوجو چلی آئی۔ اس کے بال تولیے میں لپٹے تھے۔ ایمی، تم کب آئیں؟ ابھی۔ وہ جوجو سے ملنے لگی۔ میں تمہارے لیے جوس لاتی ہوں۔ مومو جلدی سے باہر نکل گئی تھی۔ لاؤنج میں چلتے ہیں، میں بھی تو ابھی کھانا نہیں کھایا۔ وہ دونوں لاؤنج میں آ گئی تھیں۔ جب مہرنسا واپس آئیں تو ایمن جوس سے اور جوجو کھانے سے فارغ ہو چکی تھی۔ صوفے پر آلتی پالتی مارے کشن گود میں رکھے وہ بے تکلفانہ انداز میں مومو اور جوجو کو بتا رہی تھی کہ اپنے گھر کے لان میں کون کون سے نیا پودے منگوا کر لگوائے ہیں۔ اس کے لہجے میں واضح تفاخر جھلکتا تھا کہ اسی بات کی خوشی تھی، کم از کم ایمن نے اسے اپنا گھر تسلیم تو کیا۔ تم کب آئیں؟ آپ کو اپنے گھر بار کی زیادہ پرواہ نہیں؟ سلام کرنے کے بعد ایمن نے کہا۔ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ جہاں مہرنسا چونکی وہیں مومو کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ویسے ہی پوچھ رہے تھے، اس نے لاپرواہی سے کہا تو مومو کی جان میں جان آئی تھی۔ مہرنسا سامنے بیٹھ گئی۔ طارق نہیں آئے؟ مہرنسا سامنے بیٹھ گئی۔ گھر میں کوئی تھا نہیں، کس لیے رکتے؟ میں پڑوس میں تو گئی تھی، ابھی آ جاتی۔ تم نے طارق کو بتایا نہیں؟ انہوں نے مومو کو دیکھا، وہ متذبذب سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ خود طارق سے نہیں ملی تھی۔ آ جائیں گے، بلکہ شام تو ہو گئی، رات کا کھانا یہیں کھائیں گے۔ مہرنسا کو ایمن کے انداز اور اطوار بدلے بدلے لگ رہے تھے۔ وہ بڑے مطمئن اور آسودہ سے انداز میں بیٹھی تھی، خاص طور پر طارق کے لیے وہ جتنے عزت بھرے لہجے میں بات کر رہی تھی، مہرنسا کے لیے سب نیا تھا۔ ایمی، مجھے 6 بجے اکیڈمی جانا ہے، جوجو نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ ہاں ہاں، تھوڑا وقت ہے، تم آرام کرو، میں جانتی ہوں تمہاری روٹین خاصی ٹف ہے۔ مجھے کمپنی دینے کے لیے ممی اور مومو ہے نا۔ جوجو ایک بار پھر معذرت کرتی چلی گئی۔ جاؤ مومو، فریج میں دیکھو کیا کچھ ہے، کچھ منگوانا ہے تو لسٹ بنا دو، مہرنسا نے کہا تو وہ پھر پوچھنے لگی تھی۔ ممی، کیا بنانا ہے؟ کوفتے اور سندھی بریانی، جواب ایمن نے دیا۔ مہرنسا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرائیں۔ اس کی پسند ناپسند کا خوب خیال رکھنے لگی ہو۔ طارق کہہ رہے تھے، مہرو آپا کے ہاتھ کی یہ 2 چیزیں کھانے کے لائق ہیں، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ مومو باہر چلی گئی، تب مہرنسا نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا، لگتا ہے تمہیں عقل آ گئی ہے؟ ایمن فوراً ہی ان کی بات کی تہہ تک پہنچ گئی۔ یوں ہی سوچا، اتنی عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر کیوں سرابوں کے پیچھے بھاگوں؟ اتنا پیسہ، پھر اتنا محبوب شوہر جو میرے ماضی کی ہر بات بھلا کر مجھ پر جان دیتا ہے، اپنی نیند سونا، اپنی مرضی سے کھانا، قیمتی سے قیمتی کپڑے پہننا، کام کاج کے لیے نوکر چاکر، نہ سسرال کا جھنجھٹ، نہ کوئی اور ٹنٹنا۔ چاچا چاچی تو ہے نہیں جو بہو کے ماتھے کی لکیریں دیکھ کر ہی سہم جاتے ہیں۔ جب رانی بن کر عیش کر سکتی ہوں تو وقت ضائع کرنے کا فائدہ؟ ایمن کو پتا تھا اب کس جگہ مہرنسا کو کس طرح چلانا ہے۔ وہ حقیقتاً مہرنسا کی نفس پر پاؤں رکھ چکی تھی۔ مہرنسا واقعی پہلو بدل کر رہ گئی۔ ایمن کا لہجہ مہرنسا سے صاف کہہ رہا تھا کہ تم جو مرضی کر لو، میری رام ندی کی طرح سہل زندگی رواں دواں ہے۔ بہت جلدی خیال آ گیا، مہرنسا نے طنز کیا۔ دیر آئے درست آئے، ایمن نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اچھا، اگر جو طارق کو پتہ چلے کہ ماضی میں تمہارے ایک نہیں 2 معاشقے چلے ہیں، اور ایک کی خاطر تو گھر سے بھاگنے کے لیے خودکشی تک کر چکی، تب تمہارے عیش و آرام کا کیا ہوگا؟ فطرتاً دونوں ہی ایک جیسی تھیں، منتقم مزاج، دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی خواہش میں رہتی تھیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اسے یہ سب کہہ چکی ہوں۔ ایمن نے قدرے جھوٹ سے کام لیا تھا۔ حیرت سے مہرنسا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ایمن نے ان کی حالت سے خاصا مزہ لیا تھا۔ بڑا ہی بے غیرت نکلا، تمہارے باپ نے تمہارے لیے ٹھیک کاٹ کا الو ڈھونڈا ہے۔ کافی دیر کے بعد خود کو سنبھال کر کہا، آپ یہ سوچیں کہ آپ کہاں سے ایسا کاٹ کا الو ڈھونڈیں گی؟ کیا مطلب اس بات کا؟ طارق نے مہرو آپا کو بہت اونچے سنگھاسن پر بٹھا رکھا ہے،
اپنے بارے میں آپ کے خیالات برداشت نہیں کر پائے گا۔ ایما نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ اگر وہ سہ گیا تو یہ بھی سہ لے گا۔ تب ٹھیک ہے، ڈیڈی کب تک آ رہے ہیں؟ ایما نے ایک بات پلٹ کر دوستانہ انداز میں پھر پوچھا تھا۔ کل والے واقعے نے مومو کو کچھ اور محتاط کر دیا تھا۔ اب وہ آدھی رات کے بعد بات کرتی، رات کا پہلا حصہ وہ گزار دیتی، دوسرا باتوں کے فضول میں اور تیسرا پہر سوتی۔ صبح مہرنسا کی ڈانٹ سنتی اور پھر کالج میں اونگتی رہتی۔ حاضری نہ ہونے کے برابر تھی۔ نائن کا اپنا افیئر آج کل عروج پر تھا اور وہ خاصی سنجیدہ بھی تھی۔ اب تو میں فیصلہ کر ہی لوں گی، جاگیردار ہے، ساری زندگی عیش میں گزرے گی، ٹکے ٹکے کے لیے کیا ترسنا۔ اس کی بیوی بچے حویلی والے تو بہت تنگ نظر ہیں، بیویوں کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھتا ہے۔ مومو کو مراد کو زیادہ پسند نہیں آیا تھا، اگرچہ وہ اسے کبھی ملی نہیں تھی، مگر باتوں سے ہی عیاش طبیعت کا معلوم ہو گیا تھا۔ اس کا ڈرائیور نائن کو کالج سے پک کرنے آیا، بقول نائن مراد سے بی سی میں لنچ کروانے لے کر گیا تھا۔ اس کی اور تمہاری عمر میں بہت فرق ہے۔ بے وقوف، ایسے مرد بیویوں کو سر آنکھوں پر بچھاتے ہیں۔ تو اس نے تم سے شادی کی بات کی؟ ابھی تو نہیں، مگر جب بھی کی میں فوراً ہاں کہہ دوں گی۔ سب کچھ پلانڈ ہے، تمہارے گھر والے مان جائیں گے؟ انہیں نائن کی پرواہ نہیں۔ کالج کے پچھلے گراؤنڈ میں درختوں کے جھنڈ میں عقب میں سر جوڑے وہ باتیں کر رہی تھی۔ مشہور تھا کہ وہ آصف زدہ ہے، جہاں اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز تو ایک طرف، کبھی نوکر بھی نہیں آئے تھے۔ اس کا کیا بنے گا؟ مومو کا اشارہ اس کی سابقہ افیئر کی جانب تھا۔ سمجھ جائے گا، صرف باتیں، باقی سب باپ کا، مہینے کے مہینے جیب خرچ لیتا ہے۔ لاپرواہی سے بولی تھی، پھر بات بدل کر پوچھنے لگی، مینا بازار کے لیے کپڑے لے لیے؟ انہی میں سے کوئی پہن لوں گی۔ مجھے تو مراد شاپنگ کروائیں گے، شہر کی سب سے بڑی بوتیک سے۔ اچھا، مومو نے رشک سے اسے دیکھا۔ اسی لیے تو کہتی ہوں، بندہ ہاتھ مارے تو کسی اونچی جگہ پر۔ پہلی بار میں ہی لڑک گئی تم تو۔ وہ دھیرے سے ہنس دی۔ اس نے نائن کی ایسی باتوں کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ کالج میں مینا بازار ہے؟ تمہیں تو سب خبریں ہوتی ہیں۔ کس رنگ کے کپڑے پہنو گی؟ ارے دیکھوں گی کس رنگ کے کپڑے پہنوں، مومو نے برجستہ کہا۔ اس نے فوراً جواب دیا، مجھے دیکھنا ہے۔ وہ تو ہر روز دیکھتا ہے، جس دن نہ دیکھوں۔ سنو، اس دن کہیں باہر ملے؟ نہیں، مومو بوکھلا گئی۔ بس ذرا دیر کے لیے، کہیں آئس کریم کھائیں گے، 15-20 منٹ میں واپسی۔ پلیز، میں یہ کبھی نہیں کر سکوں گی، مومو نے قطعی لہجے میں کہا۔ اوکے، میں مجبور نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں مایوسی در آئی تھی۔ میں مجبور ہوں۔ مومو کا اس کا لہجہ برداشت نہ ہوا۔ ٹھیک ہے مومو، میں تمہیں دور سے ہی دیکھ کر آنکھوں کی پیاس بجھا لوں گا، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ اور میں کیسے پہچانوں گی؟ مومو نے جھجکتے ہوئے اپنی درپردہ خواہش کا اظہار کیا، پھر معنی خیز لہجے میں بولا، اس کے لیے تو کہیں باہر ملنا پڑے گا۔ مومو چپ کی چپ رہ گئی۔ پاگل، مذاق کر رہا ہوں۔ وہ پھر ہنسنے لگا۔ مومو کے پاس گلابی رنگ کا لباس تھا نہیں، اور مگر اب ناممکن تھا کہ وہ مینا بازار میں کوئی اور رنگ پہن کر جاتی۔ میڈم سے کہا تو پاس بیٹھی جوجو فوراً بول اٹھی، تم میرا نیا سوٹ پہن جاؤ۔ مومو نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ اس سب سوٹ کو آگ لگانے کو دل چاہ رہا تھا۔ اوپر سے میڈم نے بھی کہہ دیا، ہاں وہی پہن جاؤ، جب ناپ تم دونوں کا ایک ہی ہے۔ ممی، ہم سب یعنی ہمارا گروپ پنک سوٹ پہن کر آ رہا ہے۔ ایک تو تم لوگوں کے چونچلے، کل چلنا بازار، میڈم نے کہا تو وہ خوش ہو گئی۔ مگر بازار کیا جانا تھا، میڈم کو خاصا جج کیا۔ کوئی سوٹ پسند ہی نہ آتا تھا، بسا نہیں اسے کیسا خریدنا تھا۔ ہر ڈیزائن، ہر پرنٹ میں 100 کیڑے نکالتی۔ بس یہ آخری سوٹ ہے، خریدنا ہے تو خریدو، ورنہ اسی طرح واپس جاؤ گی۔ میڈم نے اسے دکاندار کے سامنے ہی ڈانٹ دیا تھا، پھر اسے خریدنا پڑا۔ مینا بازار والے دن بھی وہ وہی سوٹ پہن کر گئی، مگر کالج جا کر خوب اچھی طرح میک اپ کیا۔ نائن تو یوں بھی میک اپ ایکسپرٹ تھی، اس کے نقوش کو نکھار کر رکھ دیا تھا۔ اسے مینا بازار میں دلچسپی نہ تھی، اسٹالز میں کیا تھا، روایتی پروگرام، اسے تو صرف وقت گزارنا تھا۔ مینا بازار کی وجہ سے گیٹ کھلا تھا، لڑکیاں آزادی سے آ جا رہی تھیں، آنے سے 20 منٹ قبل ہی باہر نکل آئی تھیں۔ وہاں لینے کے لیے آنے والوں کا خاصا رش تھا، نظریں دوڑا رہی تھیں، مگر وہاں اتنے لڑکے تھے جو اپنی اپنی بہنوں کو لینے آئے تھے۔
وہ کچھ اخذ نہیں کر پا رہی تھی، مگر اسے لگتا تھا یوں ہی کھڑے کھڑے بے چینی سی لاحق ہونے لگی تھی۔ نظروں کے اثار میں کوئی ہے جو اسے مسلسل دیکھ رہا تھا، نہ جانے کہ اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ وہ پزل سی ہونے لگی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہو؟ چنگم چباتی نائن نے اسے حیرت سے دیکھا۔ گرمی لگ رہی ہے۔ اس نے بیگ سے رومال نکالنا چاہا، تبھی اس کے موبائل میں رنگ ٹون بجی۔ ایک نیا SMS اس کا منتظر تھا۔ تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ۔ مطلب وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ مومو کو نہ جانے کیا ہوا، ایک دم مڑ کر کالج کے اندر چلی گئی تھی۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دیا تھا۔ اس نے فخریہ انداز میں باقی تینوں کو دیکھا۔ یہ ایسی بھی کوئی کامیابی نہیں، ایک نے منہ بنا کر کہا۔ اسے غصہ آ گیا تھا۔ جو یہاں بائک پر تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں شریف گھر کی لگتی ہے، پتہ نہیں تو جیسے گھامڑ کی باتوں میں کیسے آ گئی۔ ہماری نظر کرم وہ ہمارے پیچھے نہ آئے، وہ فخریہ انداز میں بولا۔ دیکھنا ایک دن یہاں پر بھی آئے گی۔ اس نے بائک پر ہاتھ مارا تھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ مزہ تو تب آئے جب وہ ایک نے انتہائی بیہودہ بات کی، اتنی کہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ شاید اس انتہا پر جا کر کسی نے بھی نہ سوچا تھا۔ ہمارا مقصد صرف انجوائمنٹ ہے، اس میں سے ایک نے قدرے سنبھل کر کہا۔ انجوائمنٹ کی بات تو ہی کر رہا ہوں۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ لیو دس ٹاپک، ایک نے بیزار ہو کر کہا۔ ہوڑیں زمین پر اتر آئی ہیں۔ آس پاس گزرتی لڑکیوں پر تبصرہ کرنے لگے، مگر وہ خاموش تھا۔ اس کا ذہن کچھ سوچ رہا تھا، نگاہ میں گلابی پیراہن تھا۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اس کی اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔